صحابہ کے کام منکروں جیسے سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے۔ زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کربلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ تائی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار جائیں گے، سب ہی مار جائیں گے جب امام آئیں گے۔ یہ ہمارے مقروریا شاطرانہ عیاری، کیا ہمارے صوم و صلاۃ اور یہ عزاداری، کتنا ہے خلوص ان میں کس قدر ریاکاری، کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری، کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے منہ دکھائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام خدا کے بعد محمد کا نام باقی ہے، خدا کے بعد محمد کا نام باقی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام کی ہے، یہی سبب ہے درود و سلام کی ہے، ایک ان کا
انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے حیران، ابھی جہاں میں ظہور امام باقی ہے، زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، ابھی ذکر ہوا تھا، زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام، ہمیں ہے فخر ہمارا امام، جنہیں یقین نہ ہو وہ نہ انتظار کرے، جنہیں یقین نہ ہو وہ نہ انتظار، ہمیں یقین ہے ہم انتظار کریں، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، پھر سجدہ حسین کی چال ہے دین کو، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا کہیں ملے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، ہوں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجر سے عزا کو تیرا انتظار ہے، معلوم ہے یہ پردہ خالق کی مشیت ہے، پھر بھی دل دیوانہ بےتاب زیارت، سنتے ہیں قیامت میں دیکھیں گے تمہیں مولا، ہم دور رہے تم سے یہ بھی تو قیامت، ہر ایک یہ کہتا ہے، شاہ رخ لکھنوی کا گنا، ہر ایک یہ کہتا ہے ان سے ہمیں نسبت ہے، اعمال بتا دیں گے کتنی کسے ہوئی، اس دور میں چہروں سے اٹھیں گے بہت پردے، یہ پردہ غیبت بھی تو میزان محبت، سوال ایک مفتی مجھے دوست کو کل رات ملا تھا، ایک مفتی مجھے دوستو کل رات ملا تھا، مہدی علیہ السلام کا مخالف تھا، یہ چہرے پہ لکھا تھا، ایک مفتی مجھے دوستو کل رات ملا تھا، مہدی کا مخالف تھا، یہ چہرے پہ لکھا تھا، ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا، ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا، میں اس کے ارادے پہ دل میں ہنسا تھا، ایمان پہ میرے قبلہ ایک مفتی مجھے دوستوں کا رات ملا تھا، مہدی کا مخالف تھا، یہ چہرے پہ لکھا تھا، ایمان پہ میرے ضرب لگانے پہ تلا تھا، میں اس کے ارادے پہ دل میں ہنسا تھا، کہنے لگا غیبت مجھے افسانہ لگے ہے، کہنے لگا غیبت مجھے افسانہ لگے ہے، میں نے کہا تو بھی مجھے دیوانہ لگے ہے۔ یہ اس قسم کے ہوتے ہیں لوگ جو حدیث قول معصومین کچھ مانتے نہیں ہیں، نہ ان پر ان کو ایمان ہے۔ ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی،
ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی، جنت بھی تو دیکھی نہیں ایمان ہے پھر بھی۔ ہر چیز نظر آئے ضروری نہیں مفتی، جنت بھی تو دیکھی نہیں ایمان ہے پھر بھی۔ اصحاب کہف پر بھی تجھے شک نہیں کوئی، پھر کیوں ذہنیت یہ ہنسے عقل پہ تیری، یہ پھر کیوں ذہنیت یہ ہنسے عقل پہ پھر بھی۔ تو جس کو گماں مان رہا ہے وہ یقین ہے، تو جس کو گماں مان رہا ہے وہ یقین ہے۔ شیطان کا قائل ہے تو ہے مہدی کا نہیں ہے، شیطان کا قائل ہے تو ہے مہدی کا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی مرنے لگا بغض کا مارا، یہ کیفیت دیکھیے اس کی، یہ سنتے ہی مرنے لگا بغض کا مارا۔ بغض باز آیا نہیں پھر بھی وہ شیطان کا پیارا۔ ایک بار پھر اسے کیا ذلت نے کیا اشارہ، ایک بار پھر اسے کیا ذلت نے اشارہ، اور ہاتھ رکھا دل پہ چلایا بیچارہ، چلایا بیچارہ، اور ہاتھ رکھا دل پہ چلایا بیچارہ۔ اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے، اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے۔ اس نے سوال کیا اس سے کہ اس وقت بتا مجھ کو تیرا مہدی کہاں ہے۔ میں نے کہا اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے، میں نے کہا اللہ جہاں ہے وہ وہاں ہے۔ وہ کان پکڑ کے یہ پکارا کہ مہدی کو تو اللہ سا ہے سمجھا، وہ کان پکڑ کر یہ پکارا کہ مہدی کو تو اللہ جیسا اللہ سا ہے سمجھا۔ جواب میں کیا کہتے ہیں، میں نے کہا پڑھ لکھ کے جائے رہے بیٹا، اللہ نہیں ہے وہی اللہ ہے مولا، وہ پردے میں رہ کر سکھاتے ہیں خدا ہے، مہدی ہی زمانے کو بتاتا ہے کہ خدا ہے۔ صلوات امام زمان علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایک ہمارے حضرت نسیم امروہی نے اس پر تزمیز کی ہے، چشم و چراغ دیدہ نرجس عین خدا کی آنکھ کا تارا، چشم و چراغ دیدہ نرجس عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدر و کمال نیمہ شامہ 14 اختر اوج بقا کا، حامی ملت ماہی بدعت کفر مٹانے خلق میں آیا، وقت ملا ولادت ماشاء اللہ، قرآن سورت دے کے بولا، جاء الحق زہوق الباطل ان الباطل کانا زہوقا۔ صلوات کلام شکر اللہ انشاءاللہ ہم لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ آج دن میں ایک مصرع دیا گیا تھا ورثہ نامہ، اسی پر لکھے ہوئے چند اشعار میں بسد خلوص بسد احترام آئے گا، بسد خلوص بسد احترام آئے گا، لبوں پہ جب کبھی مہدی کا نام آئے گا، لبوں پہ جب کبھی مہدی کا نام آئے گا، میں ان کی یاد سے غافل رہوں تو کیسے رہوں، میں ان کی یاد سے غافل رہوں
تو کیسے رہوں وسیلہ حشر میں ان کا ہی کام آئے گا وسیلہ حشر میں ان کا ہی کام آئے گا بسد کھلو سلوات سے سہارا انہیں الٹنے دو چہرے سے غیبتوں کا نقاب انہیں الٹنے دو چہرے سے غیبتوں کا نقاب سمجھ میں سب کی خدا کا نظام آئے گا سمجھ میں سب کی خدا کا نظام آئے گا بسد فروز اللہم صلی ہے نا شناس امامت کی جن کو قدر نہیں ہے نا شناس امامت کی جن کو قدر نہیں کریں گے کیا جو شہ خاص و عام آئے گا اور یہ سارے اسلحے کرنے کو خاک میرا امام یہ سارے اسلحے کرنے کو خاک میرا امام خدا کے گھر سے بسط اہتمام آئے گا خدا کے گھر سے بسط اہتمام آئے گا اور قصاص خونے حسینی کا اس کو لینا ہے قصاص خونے حسینی کا اسی کو لینا ہے وہ ذوالفقار لیے بے نیام آئے گا وہ ذوالفقار لیے بے نیام آئے گا اور ابھی سے ہوں گے جو ان کی رکاب میں شامل ابھی سے ہوں گے جو ان کی رکاب میں شامل سپاہیوں میں ہمارا بھی نام آئے گا سپاہ اور خلوص دل سے کبھی محتشم پکار کے دے خلوص دل سے کبھی محتشم پکار کے دے کہ تیرے نام بھی ان کا پیام آئے گا کہ تیرے نام خلوص دل سے کبھی محتشم پکار کے دے کہ تیرے نام بھی ان کا پیام آئے گا
نیند پھر نہ آئے گی، اس طرح جگا دے گا، نیند پھر نہ آئے گی، اس طرح جگا دے گا، موت بھی نہ آئے گی، اس طرح جلا دے گا، موت بھی نہ آئے گی، اس طرح جلا دے گا، غیبتوں کی بدلی سے جب وہ چاند نکلے گا، وہ تو ایک پل میں جگمگا دے گا، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، 6 مہینے والا تو کربلا بنا دے گا۔ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے۔ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، فضا میں دور درود و سلام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ آپ کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے، فضا میں زور درود و سلام باقی ہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، امام باقی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ منجیے عالم بشریت امام زمانہ شب برات کی اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام اور ان کے نائب رہبر معظم ولی امر المسلمین امام زمانہ آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی، تمام سید علی سیستانی اور تمام مراجع کرام اور بالخصوص تمام شرکاء محفل کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی آپ نے سنا انتظار حسین صوفی صاحب سے کہ انتظار کے حوالے سے کہ زیست کو استوار کرتا ہوں، روح کو پربہار کرتا ہوں، زیست کو استوار کرتا ہوں، روح کو پربہار کرتا ہوں، ایک عبادت ہے زندگی میری، میں تیرا انتظار کرتا ہوں۔ اور فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا،
اندھیرے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا. دلیل حضرت حجت ہے خود زمین کا وجود. دلیل حضرت حجت ہے خود زمین کا وجود. تراب ہے تو کوئی بو تراب بھی ہوگا. اور اے وادی نجد کے رہبروں کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو؟ پڑھو گا کہ اے وادی نجد کے رہبروں کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو؟ جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو اس طاقت پر اتراتے ہو. جو اے وادی نجد کے رہبروں کیوں ہم کو آنکھ دکھاتے ہو؟ جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو اس طاقت پر اتراتے ہو. مہمان کے خون بہاتے ہو اور ایمان کا نقش مٹاتے ہو. میں بہایا تھا نا خون. مہمان کے خون بہاتے ہو ایمان کے نقش مٹاتے ہو. کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر گراتے ہو. کھاتے ہو پیغمبر کا صدقہ اور امت پر گراتے ہو. ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا. ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا. سب کچھ پڑا رہ جائے گا. جب آنے والا اور ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے؟ کس کی ہے ہوا کس کا ہے کھلا نظم معطر کس کا ہے؟ ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے بیدار مقدر کس کا ہے کس کی ہے ہوا کس کا ہے کھلا نظم معطر کس کا ہے؟ کس کا ہے تسلط صحرا پر گلشن میں گلے تر کس کا ہے؟ ارے پانی پر مسلح بچھنے دو پھر کہنا سمندر کس کا ہے؟ ابھی تو آقائے حرمت کی بات کرتے ہیں. ارے پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر کہنا سمندر کس کا ہے؟ جب اپنا سفینہ ابھرے گا طوفان کا سر چکرائے گا. جب اپنا سفینہ ابھرے گا طوفان کا سر چکرائے گا. سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب آنے والا اور یورپ کی زمین تھراتی ہے رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ یورپ کی زمین تھراتی ہے رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ فتوے فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ نائب کی جب اتنی ہیبت ہے آقا کی یورپ کی زمین تھراتی ہے رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ نائب کی جب اتنی ہیبت ہے آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ بندے کی زبان میں ہے یہ اثر مولا کی حکومت کیا ہوگی؟ جو زور خدا کا وارث ہے کون اس سے آنکھ ملائے گا؟ جو زور خدا کا وارث ہے کون اس سے آنکھ ملائے گا؟ بھائی سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب آنے والا اور آخر میں بس ایک پیغام کہ کچھ تو آخر عظمت شان بشر پیدا کرو. دوسروں کا درد سمجھے وہ جگر پیدا کرو. کچھ تو آخر عظمت شان بشر پیدا کرو. بھائی دوسروں کا درد سمجھے وہ جگر پیدا کرو. پردہ غیبت الٹ کے وہ تو آ جائیں ابھی پہلے ان کو دیکھنے والی نظر پیدا کرو. بہت بہت شکریہ. ہم پر ہے آج نظر کرم کردگار ہم پر ہے آج نظر کرم کردگار کی جشن ولائے پاک ہے جان بہار کی اور طاقت کہاں زبان کی سردار دو جہاں
طاقت کہاں زبان میں سردار جو جہاں کہ مدح کر سکے تیرے عزم و وقار کی، اور کرتے ہیں وار میرے عقیدے پہ اہل شر، کرتے ہیں وار میرے عقیدے پہ اہل شر، آ جائیے امام قسم کردگار کی، اور پلکیں بچھائے راہ میں کب سے ہوں منتظر، پلکیں بچھائے راہ میں ہوں کب سے منتظر، حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی، حد ہو گئی خدا کی قسم انتظار کی، جعفر یہ سب اشعار عطائے امام ہیں، جعفر یہ سب اشعار عطائے امام ہیں، ورنہ بات کب ہے تیرے اختیار، بیشتر عظیم کہ قبلہ و کعبہ جلوہ افروز منبر ہو عالی جناب رضوان جعفر میر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ قصیدہ بارگاہ امامت میں پیش فرمائیں۔ عالی جناب رضوان جعفر میر صاحب سٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں، آج موقع بھی ہے اور فرصت بھی ہے، میں مخاطب جو ہوں وہ بھی موجود ہیں، کلامی نہیں ہے سماعت بھی ہے، آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں، میرا ایمان ہے میرا اعلان ہے، آپ غائب نہیں بلکہ موجود ہے، آپ واقف بھی ہیں اور قادر بھی ہیں، یہ برا وقت ہے میری نصرت کریں، مجھ سے باتیں کریں، مجھ کو شاباش دیں، میری خدمات کی میرے کردار کی داد دیجئے مجھے، میری سچائی کی میرے افکار کی میرے اشعار کی، اگر گنہگار ہوں اور خطا کار ہوں وہ بھی کیا ہے بشر ہوں پیغمبر نہیں، میں نہ معصوم و مرسل وسیع و ولی، میں فرشتہ نہیں کوئی رہبر نہیں، ایک شاعر ہوں حق کا پرستار ہوں، اور اسی واسطے برسردار ہوں، نام پر جو تیرے دھوکے بازی کریں، واسطے ان کے شمشیر و تلوار ہوں، آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں، میری ہستی ہی کیا میری طاقت بھی کیا، آپ کا ساتھ ہے تب ہوں ثابت قدم، میں جمت مقابل ہوں اشرار کے، شامل حال ہے آپ ہی کا کرم، میری روداد کو میری فریاد کو کوئی سنتا نہیں، کس کو آواز دوں، جو بھی ہوتا رہے ہونے دوں، چپ رہوں، آپ فرمائیے آقا میں کیا کروں، المدد والمدد واللما واللما، الاجل الاجل یا امام زمان،
ٹوٹ پڑنے کو ہیں ہم پر اب بجلیاں، ہے امام زمان علماء علماء۔ ہم نے مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں حقدار ہیں، ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے ہمیں، دشمن دین و ملت جو اشرار ہیں، اٹھ رہے ہیں جو فتنے ہمارے خلاف، ان کے مد مقابل خیانت کریں، مرجیت عزاداری نعمت ہے، آپ ہی مولا ان کی حفاظت کریں، جن کو پاسے شریعت نہیں ہے ذرا، ان کا کیا تذکرہ ان کا شکوہ بھی کیا، ظاہراً مولا جو لوگ دیدار ہیں آپ پر ہے عیاں، ان کا سب ماجرا، منگنی مہندی شادی ولیمہ حضور، اپنی خوشیوں میں شامل ہے فسق و فجور، حد یہ ہے موت اور غم کے موقعوں پہ بھی، دن بدن ہو رہے ہیں شریعت سے دور، محکمات شریعت ہے تنقید کی، زد میں مولا مدد آپ فرمائیے، اب نہیں کوئی امید اصلاح کی، ذوالفقار علی لے کے آئیے، آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں، اوڑھ کے شیر کی کھال تم بے ہرن، بھیڑیے بیڑ بھی شیر نر ہو گئے، مولوی مفتی قاضی نمازی مجاہد قلمکار بھی پیشور ہو گئے، فرق مظلوم و ظالم میں باقی نہیں، علم پر جہل غلبے کی کوشش میں ہے، رب کعبہ تجھے تیرا ہی واسطہ، اب رہا پھر سے حملے کی کوشش میں ہے، اے امام زمان شاہ ہر دو جہاں، کیوں میں دب کر رہوں آپ آ جائیں تو، ہیں جو دشمن زمین آسمان بھی میرے، پھر بھی تن کر چلوں آپ آ جائیں تو، تانا زن ہے جو مجھ پر یہ اہل جہاں، سب کو سمجھاؤں میں میرے بس میں کہاں، آپ کے سامنے ان کی اوقات کیا، میں انہیں دیکھ لوں آپ آ جائیں تو، انتقام شہیدان کربلا دیکھنا ہے مجھے شاہ ہر دوسرا، موت اس شرط پر مجھ کو منظور ہے، پھر بھی میں جی اٹھوں آپ آ جائیں تو، نغمہ گائے مودت سناتا ہوں میں، آپ کے عاشقوں کو لباتا ہوں میں، آپ کی راہ میں مولا سجدہ کروں اور قصیدے پڑھوں آپ آ جائیں تو، شاعر و سوز و خانسب تجافر میں، سب کو معلوم ہے کس کا نوکر ہے،
میں مصیبت میں ہوں آپ غیبت میں ہیں کیوں مصائب سہوں آپ آ جائیں تو آئیے اپنے مولا سے بات کریں والد مرحوم مغفور کے کلام سے چند ایک اشعار قدوم ممدوح محفل میں رکھ رہا ہوں کہ گلے پس مردہ کھل اٹھے شگوفوں پر نکھار آئے گلے پس مردہ کھل اٹھے شگوفوں پر نکھار آئے زہے قسمت گلستہ میں اگر پھر سے بہار آئے زہے قسمت گلستہ میں اگر پھر سے بہار آئے کچھ ایسی جذب کی صورت بنے پھر وجد ہو تاری کچھ ایسی جذب کی صورت بنے پھر وجد ہو تاری کہ بلبل سوئے گلشن آئے تو دیوانہ وار آئے کہ بلبل سوئے گلشن آئے تو دیوانہ وار آئے اور ہٹا دو لمحہ فرقت سے اب تشکیب کے پردے ہٹا دو لمحہ فرقت سے اب تشکیب کے پردے وہ آ جائیں تو پھر کس کام کا اگر اعتبار آئے وہ آ جائیں تو پھر کس کام کا گر اعتبار آئے قیامت پر اگر موقوف ہے ان کی زیارت تو قیامت پر اگر موقوف ہے ان کی زیارت کو دعا گو ہوں خدایا پھر قیامت بار بار دعا گو ہوں خدایا پھر قیامت بار بار آئے اور ابھی سے شاہراہ حق پہ چلنے کی قسم کھا دو ابھی سے شاہراہ حق پہ چلنے کی قسم کھا لو نہ جانے کیا ہو کر پردے سے باہر پردہ ڈالا نہ جانے کیا ہو کر پردے سے باہر پردہ ڈالا میں بسط ادب و احترام گزارش گزار ہوں کہ کعبہ حجت الاسلام و مسلمین الحاج مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب کی بلاس میں کہ وہ جلوہ افروز منبر ہو کر اپنی عالمانہ تقریر سے سامنے ہم تو 3 بار سوائے تو نہیں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی دارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الاقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صدق اللہ العلی العظیم. گفتگو کے آغاز میں آج کے اس سعید بابرکت دن منجی عالم بشریت حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی تبریک اپنی جانب سے اور آپ تمام مومنین کرام کی جانب سے خود انہی کی خدمت میں اور رہبر معظم مجتہدین کرام عالم تشیع اور میں اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں یہ ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. انتہائی بابرکت رات ہے، ایسی رات جو صرف زمین والوں کے لیے نہیں بلکہ آسمان والوں کے لیے عید ہے. جیسے روایات کے اندر زمین والوں کے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، ایسے آسمان والوں کے لیے آج کی یہ نیمہ شعبان اور شب قدر عید ہے. ساتھ میں وہ شب ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین شب نیمہ شعبان ہے، آج کی رات ہے. ابھی بات ولادت امام کی نہیں ہے، خود اس شب کی عظمت کہ آج صرف ایک ایک سعادت صرف یہی نہیں ہے بلکہ دو دو سعادتیں اس شب کو حاصل ہیں، دو دو عظمتیں اس شب کو حاصل ہیں. ایک خود یہ شب اتنی بابرکت ہے اور دوسرے اس شب میں حجت خدا امام زمانہ کی ولادت ہے. جس سے اس شب کی عظمتوں اور برکتوں اور سعادتوں میں چار چاند لگ جاتے ہیں، عظمت کئی گنا ہو جاتی ہے.
اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پورا عالم اسلام اس شب کو منا رہا ہے. یہ ولادت کے حوالے سے نہیں ہے، خود اس شب کی عظمت کے حوالے سے منا رہا ہے کہ آج کی اس شب میں اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوتا ہے، عمریں لکھی جاتی ہیں، حج قسمت میں وہ لکھا جاتا ہے، اولادیں لکھی جاتی ہیں، روزی نوکریاں جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں نعمات الہیہ وہ انسان کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں نازل ہوتی ہیں. خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ نازل کس پہ ہوتی ہے، وہ حجت خدا امام زمانہ. بس اتنا سا فرق ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتے یہ سب کچھ کس پہ نازل ہو رہا ہے، اور ہم الحمدللہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جس پہ یہ سارے امر نازل ہو صاحب امر ہے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد علیہ وسلم. انتہائی بابرکت رات ہے، یہ سب کچھ اس رات میں نازل ہوتا ہے. سودا کیجئے، لمحے دیجئے، سال لیجئے، صدیاں لیجئے. اب عمریں لکھی جاتی ہیں تو چند لمحے بیٹھ کے، آج تو ہم گھروں میں یہ جس طریقے سے جشن منانا چاہیے تھا ویسے نہیں. یہ جشن اس صورت میں نہیں، یہ جشن اتنا مختصر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پوری رات چلنا چاہیے، صبح کے عریضے پہ ختم ہونا چاہیے تھا. عریضہ لکھا جاتا ہے نا اس کو، یہ نہیں کہ امام نے ہماری رات بھر کی باتوں کو نہیں سنا لہذا ہم صبح لکھ کے بھیج رہے ہیں وہ سنیں گے. نہیں، یہ عریضہ لکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ہمیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ جنہیں تم مان رہے ہو وہ موجود ہے. خط اسے لکھا جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے، جو نہ ہو اس کو خط نہیں لکھا جاتا. جو کہ آپ مجھے میسج کریں گے جب تک میں زندہ ہوں. اگر کسی کو خبر مل جائے دنیا سے رخصت ہے کہ آپ میرا موبائل فون لے کر کے مجھے میسج خطاب کر کے نہیں لکھو گے. وقت کے امام کو خط لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ موجود ہے. اب کہاں کہاں اگر کوئی پوچھتا ہے کہاں کہاں ہے، یہ جس کا نمائندہ ہے جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں یہ ہے. اب ہم کہاں بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہے؟ ہم اسے کسی جگہ میں محصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر چھپایا ہوا ہم نے ہوتا تو ہم بتاتے وہاں ہے. اب جس نے پردے میں رکھا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ کہاں کہاں ہے. معرفت بڑھائیے، اسی سے پوچھئے کہ تیری حجت کہاں ہے. اور اگر اس نے دنیا کی حرکت اس حجت کی وجہ سے رکھی ہے تو جہاں جہاں حرکت نظر آئے وہاں وہاں حاجی خدا امام زمانہ کو تصور کرو. صلوات پڑھ دیجیے عظمت امام زمانہ اجل اللہ. یہ کسی ایک جگہ پہ ہم نہیں، اور یہ کر کے دکھائے عملاً، اس میں کوئی مجھے آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ سے صرف چند صحابیوں نے آ کر کہا تھا کل علی کو ہمارے گھر دعوت ہے، اور جو آگے کہتا رہا سب کو ہاں کرتے رہے. جیسے کوئی بڑا دن آتا ہے نا، کوئی عید کا دن، تو مولوی صاحب آپ ہمارے یہاں ضرور تشریف، دوسرے کا فون ہے مولوی صاحب ہمارے یہاں تشریف لائیے، تیسرے کا ہمارے یہاں تشریف لائیے، چوتھے ہمارے. لیکن ہم ایک دو کو کہہ سکتے ہیں، تیسرے کو بس کی بات نہیں ہے بھائی، نہیں آ سکتے. لیکن مولا امیر المومن کو جتنے صحابیوں نے کہا وہاں 40 ہی تھے، سب کو کہا ضرور آؤں گا، سب کو کہا ضرور آؤں گا. اور دوسرے دن سب کے ہاں گئے، کیونکہ وہ خود آ کے کہتے تھے اور فخر کرتے تھے آج یا رسول اللہ علی ہمارے گھر تھے. دوسرا کہتا ہے میرے گھر تھے، تیسرا کہتے ہیں میرے گھر تھے، چوتھا کہتے ہیں میرا گھر تھے. یعنی 40 کے 40 یہی کہہ رہے تھے. وہاں بلانے والے 40 تھے، اس لیے عدد 40 کا ہے. یہ جو کن نجوم صحابہ ہے نا، کس تعداد میں؟ ستاروں کی تعداد میں. اگر سب بھی علی کو بلاتے علی سب کے گھر جاتے. بس یہ مت پوچھو امام زمانہ کہاں کہاں ہے.
جتنے جتنے جس گھر سے جو بلائے گا امام زہانہ وہاں پہنچ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد. یہ ایک امام نے کر کے دکھایا ہے اور فزیکلی پہنچے ہر جگہ کے اوپر, تبھی تو آگے دوسرے دن کہا نا کہ ہمارے یہاں تھے. ہر ایک کے یہاں, کیونکہ بھیجنے والا, کیونکہ جس کی طرف سے وجعلناہم, یہ ہم نے تو نہیں نا ائمہ بنائے ہیں, اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو امام بنایا. وجعلناہم ائمۃ, ہمارا بنایا ممکن ایک دو جگہ سے تیسری جگہ نہ جا سکے, لیکن اس کا بنایا ہوا جہاں جہاں وہ چاہے وہاں وہاں جا سکتا ہے. جو کہ ذرا یہ اس کا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا, یہ ہمارے حکم سے ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ سورہ قدر میں جو شب قدر میں کہا جاتا ہے نا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور مسلسل نازل ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ رسول کے زمانے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے, تنزل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جو موجودہ اور آئندہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے. یعنی اب بھی نازل, جب بھی پڑھو گے نا تب اب بھی نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. یہ اس کا ترجمہ سارے مترجمین کرتے ہیں, سارے مفسرین, جو مسلسل نازل ہو امر الہی لے کر کے. بھئی ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, رسالت کا سلسلہ ختم ہوا, نبوت کا سلسلہ آخری نبی پہ ختم. ہدایت ختم نہیں ہوگی جب تک جاہل آتے رہیں گے, اللہ ہادی ہدایت کرنے والا بھیجتا رہے گا. جب تک حکم سننے ماننے والے آتے رہیں گے, حکم سنانے والا, حکم نازل کرنے والا, امر بھیجنے والا جو کہ ذرا اپنے امر کو نازل کرتا رہے گا. جو کہ ذرا محترم, یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّہم, یہ اللہ کے اذن سے نازل کس پہ ہوتے ہیں؟ صاحب امر پہ ہوتے ہیں. وہ صاحب امر ہے جو آج کی تاریخ میں 255 ہجری میں اس دنیا میں آئے, جو آج کے وقت کا, یہ دنیا والوں کا, اسے صاحب اہل زمان نہیں کہتے ہیں, صاحب الزمان کہتے ہیں. کیا لقب ہے میرے مولا کا؟ صاحب الزمان لقب ہے, یعنی زمانے کا صاحب. اسی لیے یہ اتنا جو زمانہ گزر چکا ہے نا, یہ اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا. جو زمانے میں رہتے ہیں, جو زمانے کے تابع ہیں, ان پہ تو زمانہ اثر کرتا ہے. بچپنا, پھر نوجوانی, پھر جوانی, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, اور اس طریقے سے کبھی سیاہ بال اور کبھی سفید, یہ زمانہ اثر کرتا ہے. وہ جو اہل زمان ہے, جو صاحب زمان ہو, زمانے کو جرأت نہیں اس کے اوپر اثر کرے. اتنے 100 سال گزر چکے ہیں, جب سامنے آئے گا 30 یا 40 سال کا جوان لگے گا, اس لیے کہ وہ صاحب الزمان ہے, اہل زمان کا صاحب نہیں ہے, خود زمانے کا امام ہے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد. وہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے نا کہ اتنے سال گزر گئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب اپنی داڑھی کو دیکھیں گے 70 سال میں ایسی ہو گئی ہے, تو اتنے 100 سال میں کیسی ہو گئی ہوگی. آج لاٹھی کے سہارے اٹھ نہیں سکتے تو وہ کیسا. یہ تصورات تمہارے لیے ہو سکتے ہیں, اس کے لیے نہیں. وہ حجت خدا ہے, اور اس کی بھی دلیلیں اللہ نے خود قرآن میں کبھی اصحاب کہف کے ذریعے سے, کبھی کسی طریقے سے, کبھی کسی طریقے سے بتائی ہے. اور میرا پھر وہی جواب ہے کہ یہ کس کی حجت ہے, یہ کس کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, بات وہی جا کے پہنچتا, جو کہ ذرا محترم. تو اس امام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے, جو کہ جس کا جشن منانے کے لیے ہم انتہائی اختصار سے محفل منا رہے ہیں. میں کہہ رہا پوری رات یہ جشن چلنا چاہیے تھا. آج ہم نے سوچا روحیں گھر آ رہی ہیں, اس لیے کچھ لوگ نہیں گھر سے نکلے. حلوہ بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. بھئی کون سی عقل ماننے کے لیے تیار ہے؟ کبھی روحیں حلوہ کھاتی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آج اس گھر میں نہیں, اس گھر میں جہاں سے کچھ مل رہا ہے آئی ہوں گی. اچھا وہ غلط بیٹھے ہیں وہاں پر, ہمارے ماں باپ کی گئے ہوئے رشتہ داروں کی روح ہیں ہمارے گھر ہیں, تو آج ہم جلدی جلدی فاتحہ دلائے. بھئی اگر روحوں نے وہ حلوہ کھانا ہے تو پھر وہاں پہ, کہ یہاں حلوہ نہیں ہوگا, تو
تو پھر اسے وہاں جانا ہے. اور اگر ساری عقلیں مانتی ہیں کہ روحیں حلوہ نہیں کھاتی, اگر انہیں کچھ پہنچ سکتا ہے تو یہاں پھر توقع ہے کوئی ذکر محمد و آل محمد کا حصہ مل جائے. اور وہ جو گئی ہوئی روحیں ہیں, تمہارے گھر سے زیادہ انہیں اس گھر سے محبت تھی. تو میں یقین سے کہتا ہوں وہاں نہیں گئی ہوں گی, یہاں ضرور آئی ہوں گی اگر محبت مل گئی ہے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد. انتہائی عظیم راز. اور یہ بہانہ لے کر کے کہ آج جی ہم نے قبرستان پہ جانا ہے, جا کے سوائے آگ جلانے کے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو. دنیا میں بھی کافی اذیتیں دی ہیں اور قبر پہ بھی جلائی جا رہی ہے, کیونکہ سن لیا ہے نا چراغاں کرنا. عقل سے ہم نے درک نہیں کیا کہ اگر اتنا بڑا بلب لگا دیا ہے تو اس کا مطلب چراغاں ہو گئے, روشنی ہو گئی ہے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر کوئی فاتحہ یا پڑھنے جائے کسی کو ٹھوکر نہ لگے, لہٰذا قبرستان پہ روشنی کر دو. اگر اہتمام لائٹ سے کر دیا ہے تو اب موم بتی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے, کیونکہ یہاں کسی نے موم بتی جلائی ہے, اندر نہیں جلائی, کیونکہ اتنی بڑی روشنی موجود ہے. عقل نہیں مانتے اس چیزوں کو. روشنی کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس کو غلط نہ ہوتی لائٹ کا اہتمام تو موم بتی ضروری تھی, کیونکہ فاتحہ پڑھنے کوئی آئے کسی کو ٹھوکر نہ لگے, قبر کا پتہ چل جائے, یہ سب کچھ ہے. پھر خوشبو کرنے کا عزیزان محترم, یہ ساری چیزیں تاکہ وہاں سے جانے سے کسی کو کوئی اور بو نہ آئے, لہذا کہا خوشبو کر دو. جو کہ نہ اس خوشبو کا صاحب قبر کو کوئی ثواب ملنے والا ہے, نہ یہ روشنی صاحب قبر کی اس تاریکی کو دور کرنے والی ہے. یقین ہے آپ سب مانتے ہیں, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ صرف تسکین قلب کے لیے, ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہ وہ عمل کریں کہ واقعی ہمارا عقیدہ بھی کہے کہ وہ روح جو ہمارے ماں باپ کی رشتہ دار کی اجزاء کے عرب کی ہے وہ ہم سے خوش ہو گئی ہے. وہ اس روشنی سے نہیں, وہ اس روشنی سے خوش ہوگی. جو فاتحہ کی صورت میں, کوئی ذکر کی صورت میں, کوئی محفل کی صورت میں, تاجو کے جنم محترم وہ جو اس طریقے سے کی ہے, یقین جانیے یہ وہ تک پہنچی بھی ہوگی, اس کی خوشبو بھی پہنچے گی اور اس کا نور بھی صاحب قبر تک پہنچے گا. اس سے نہ نور پہنچنے والا ہے نہ خوشبو پہنچنے والا. وہ فلسفے کچھ اور تھے, وہ مقصد کچھ اور تھا, اس سے انکار نہیں ہے. اس کی وجہ میں اسی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے منع کیا, جو کہ اس کی جو فلسفہ ہے, اگر وہ مقصد پورا ہو گیا ہے, روشنی کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے, خوشبو کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے, تو پھر اپنا وقت, کیونکہ ہم جب اتنے حاشیوں میں چلے جاتے ہیں نا تو واجبات چھوٹ جاتے ہیں, جو چیز ضروری ہوتی ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہے. جو کہ بڑا احسان کر رہے ہیں آج کے, آج ہم لوگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اس لیے یہاں نہیں. لیکن عزیز محترم اتنی عظیم شب کو ہم نے چھوڑا, جو کہ انسان توجہ کو, اتنی عظیم شب کہتے ہیں کہ خود روایات کے اندر آیا ہے کہ پروردگار آج کی شب میں اپنے اوپر قسم کھاتا ہے, قسم کھاتا ہے, اللہ قسم کھا رہا ہے کہ آج کے شب میں کوئی سائل مجھ سے سوال کرے تو میں اسے خالی ہاتھ میں واپس نہیں لوٹاؤں گا. کتنی بڑی عبادت کی رات, اسے خالی ہاتھ, روایات کے اندر اللہ نے قسم کھائی ہے, اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو بھی اس سے مانگے گا اللہ اسے عطا کرتا ہے. لیکن آج کی شب میں اسے قسم کھائی ہے, کوئی میرے سامنے اگر ہاتھ پھیلائے گا میں اس ہاتھ کو خالی واپس نہیں کروں گا. کتنی عظیم شب ہے. اور پھر اس کے اعمال, اس کا ایک عمل ہے کہ پوری شب میں بیدار رہنا, پوری شب جاگنا. اس کا ابتدائی غسل ہے. آج کی شب میں آپ سبھی اعمال سے واقف ہیں, صرف جو اس کی طرف متوجہ نہیں اس کو توجہ دلانے کے لیے, تو کہ انتہائی عظیم شب تک کسی سے چھوٹ نہ جائے. غسل ہے, بہت بڑا ثواب ہے. جس طریقے سے تمہاری ظاہری میل کچیل بدبو وغیرہ بدن سے دور ہوتی ہے, ایسے اس غسل سے تمہاری ایسے معنویت ہے کہ انسان کے گناہ اس طریقے سے دھل جاتے ہیں. فلسفہ ہے. ایسے ہی غسل واجب نہیں کیا کہ آج کی شب میں سنت ہے, مستحب ہے, تم غسل کرو. اور پھر حسن محترم, ویسے تو زیارت ہم پڑھتے ہیں, لیکن زیارت امام حسین نیمہ شعبان اگر پڑھو گے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا, اس کا ثواب ہے. جو کہ کتنا بڑا کہ زیارت ہے. پھر دعائے کمیل پڑھنے کی اس کی تاکید, دعائے ندبہ پڑھنے کی تاکید, جو کہ حضرت محترم جوشن کبیر پڑھنے کی تاکید, آج کی شب میں عریضہ لکھنے کی تاکید. اور پھر نمازیں ہیں وہ مخصوص, اور نماز جعفر طیار جس میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہے, جو اس کا مخصوص طریقہ ہے. جو کہ
وہ تسبیحات اربع جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر کتنا بڑا کہ ائمہ نے روایات کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. آج کی شب سے غافل نہ ہونا. تبھی میں نے کہا سودا کرو. اور مومن اور کیس انسان وہی ہوتا ہے, چالاک انسان وہی ہوتا ہے جو ان مواقع سے فائدہ حاصل کرتا ہے. سمجھو گے, یہ سود اور چند برابر صرف مال دنیا کے لیے نہیں ہے, مال آخرت کے لیے بھی اللہ نے کچھ ایسے بینک رکھے. ایک بینک ہے ذرا محترم, آج کی شب کو معمولی نہ سمجھو, سودا ہے, سودا لمحوں کا سودا, لمحے دے کر کے سال زندگی میں لکھوانے. امام زمانہ کے لیے صدقہ چند کہا گیا, بھلو کہا گیا کہ نصف کھجور ہی کیوں نہ ہو. ایسے نہیں کہا سودا کرو اگر رزق دنیا بھی تمہیں چاہیے. انتہائی بابرکت شب ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد والے. مختصر کے حساب سے جیسے کہا گیا تو مختصر تو ہو ہی گیا معاملہ. ابھی تو جس کی ظاہر سے بتا وہ ایسا امام ہے جو وقت کا علی ہے, جو وقت کا حسن ہے, جو وقت کا حسین ہے. کچھ ہمارے حقوق ان کے, کچھ ان کے حقوق ہماری گردن پہ ہیں. آجو کہ کچھ جلدی ظہور کی دعائیں مت کرو. یا تو آپ انہیں مروانا چاہتے ہو یا اپنے گلے پہ تلوار چلوانا چاہتے ہو, کیونکہ تم آمادہ ہی نہیں ہو. کہ اگر وہ آ جائیں گے تو تم تو آمادہ ہی نہیں, دشمن آمادہ بیٹھا ہے. تم بلا کے کیا چاہتے ہو اصل میں؟ وہ چاہتے کیا؟ انہوں نے آ کر کے پہلے تو ہمیں تو نہیں صبح نماز کے لیے جگانا ہے, اٹھو اذان ہو گئی, یہ تمہارے باپ کا گھر میں کام ہے, بڑے بھائی کا کام ہے, ماں کا کام ہے جگانا. یہ آ کر کے امام نہیں شانہ ہلا کہے گا اٹھو نماز کے لیے. اس نے آ کر کے کہا حساب کرو کتنا ہے دکان کا, کتنا ہے مکان کا, کتنا ہے کھایا, کتنا بچایا. یہ آ کر کے اس نے حساب نہیں کرنا ہے. ہم اس انتظار میں بیٹھے کہ وہ آئے, ہمارے خمس کا بھی ہے جو حساب کرے, آ کر کے ہماری زکات کا بھی حساب کرے, ہمارے حج کے لیے بھی سوچے کہ کیا واقعی ہم استطاعت حاصل ہوئی ہے کہ نہیں. مالی تو ہوئی ہے, ابھی بچے بچیاں بیانے کے لیے ہیں, ان کو کاروبار نہیں ملا, اور یہ نہیں اور وہ نہیں, ہزاروں قسم کے بہانے انتظار کر رہے ہیں امام کا. آ کر کے تمہاری یہ فیصلہ کرے گا بیٹھ کر کے ایک گھر میں جائے گا حساب کرنے کے لیے. نہیں, اس کا مطلب ہے ہم آمادہ نہیں ہے, ہم تیار نہیں ہے. کوئی ہے دعوت بھئی ہم تو برادر مومن کو یعنی اچانک گھر میں دعوت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ بستر بکھرا پڑا ہوا ہے, برتن بکھرے پڑے ہیں, بچوں نے گھر میں جو آگے پیچھے سب کچھ ڈالا, کیسے دکھائیں بھئی برادر مومن کو گھر کا حال نہیں دکھا سکتے تو وقت کے امام کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں آ جائیے. یہ کبھی ہوتا ہے نا, کبھی کسی سے ملاقات ہوئی, ہمارے گھر تشریف لائیے, ضرور لائیے, وہ بھی کہتا ہے جی ضرور آئیں گے. مرضی دونوں کی نہیں ہوتی, نہ بلانے والے کی نہ جانے والے کی. اسے کہتے ہیں تعارف, ایسے ہی تعارف. نہ بلانے والے کی مرضی ہے, اگر واقعی جس کے انتظار میں ہے اس طریقے سے اگر ہم انتظار کر رہے ہوتے پوری آمادگی کے ساتھ, مولا پورے تیار ہے, ہر اعتبار سے تیار ہے. پھر ہم انہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ تشریف لے آئیے, بلکہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ تشریف لے آئے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد والے. ابھی نہ غیبت کا فلسفہ سمجھ میں آیا ہے, نہ انتظار کا فلسفہ سمجھ میں آیا ہے. انہوں نے آ کر کے حکومت کرنی ہے تو حکومت تنہا آدمی نہیں کرتا, عقل نہیں مانتی. حاکم کو وزراء کی بھی ضرورت ہوتی ہے. صرف عیسیٰ کے لیے تو ملتا ہے کہ مالی حقوق کے وزیر عیسیٰ ہوں گے, صرف مالی حقوق کا نہیں, سر اور کرسیاں چاہیے نا. وہاں پہ کیا قرآن مجید کی آیت, وَلَقَدْ كَتَبْنَا
फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादिय सालिहून। अल्लाह उस हुकूमत में भर देगा किससे? सालेह बंदों से। ये तो अबा सालेह है, कह दीजिए ये तो अबा सालेह इमाम ज़माना का एक लक़ब ये भी तो है ना, अबा सालेह है। अभी सालेहून का इंतजार है, वो कुर्सियां जिन पर बिठाएंगे 313 को, अभी वो खाली पड़ी है, तब जाकर के हुकूमत चलेगी ना। वो हुकूमत जिसके लिए का लियो ज़हराउद्दीन कुल्ले 1,24,000 अंबिया का जो मकसद था कि उसके दीन को तमाम अदियान पे गालिब। अभी ये आयत मिज़ाक ढूंढ रही है, ये मैं हदीस से रिवायतें नहीं सुना, कुरान की आयत सुना रहा हूं, जो कहते ये मिज़ाक ढूंढ रही है कि ऐसी हुकूमत के दीन का अदियान पे गलबा हो रहा है। अगर मुत्तफिक फैसला है कि वो जमाना ज़हूर का होगा, तो उस हाकिम को वज़रा की भी जरूरत है, आमादा लोगों की जरूरत है। अगर उसने जंग करना है तो मुजाहिदों की जरूरत है, जो कि वो मुजाहिद जो जाग रहे हूं, सोए हुए मुजाहिदीन की जरूरत नहीं है। वो जो मैदान में लड़ सके, भागने वालों की जरूरत नहीं है। जो कि ज़रा मोहतरम, सिर्फ ओहद और बदर से भागने वालों की बात नहीं है। कायम आले मोहम्मद इमाम ज़माना के उस दौर में भी एक एक बदला लिया जाएगा, तो वो बदला लश्कर के जरिए से लिया जाएगा। उसमें वो लश्कर चाहिए तो मैदान में लड़ सके, भागने वाला लश्कर नहीं चाहिए। असलहे की जरूरत नहीं उसे, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। असरात दुनिया में कहा है कि हमारे चाहने वाले के पास हो, ताकि दुश्मन इस दुनिया में उस पर हमला न कर दे, यानी इमाम के गहबत के दौर में उस पर हमला न कर दे, उसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जब ज़ुहूर इमाम होगा, इन सारी चीजों को जंग कर जाएगा। उस वक्त ना मिसाइल काम करेगा, ना बम, ना एटम, हम कुछ भी काम करने वाला, ना तुम्हारा ना उनका, ये ना दुश्मनों का ना इधर वालों का। कोई भी काम नहीं करेगा। अल्लाह अगर टहनी भी इमाम के हाथ में आ जाएगी ना, जैसे तलवार टूटी थी जंग में अली की, तो फौरन तलवार ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने इशारा किया वो टहनी उठा लो, तो एक टहनी एक छड़ी जमीन से उठाई, वो काम कर रही थी जो तलवार करती है। ये अबाबील इतने बड़े लश्कर को खत्म कर गए। कोई बम गिराए थे, कोई बम गिरा थे, मुझे पता, तारीख से बताइए, बम गिराए थे और बड़े बड़े हाथी अबराहा के लश्कर के ऊपर नहीं गिराए थे ना, क्या थे? कहा छोटे छोटे परिंदे, उनकी छोटी छोटी चूचू में छोटे छोटे कंकरे बड़े लश्कर पे गिरे, उसे भूसा करके तबाह कर गए। तो इसका मतलब यह है, तुम्हारी जाहिरी इस ताकत की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ईमान की ताकत की जरूरत है, उस ताकत की जरूरत है, उससे लड़ना है, उसके लिए आमादा होने की जरूरत है। तो ये शब है उसके लिए आमादा होने के लिए। शबे बरात भी कहा जाता है, यानी गुनाहों से बरात दूरी। क्या करें हम कि वक्त का इमाम हमसे, मैंने कहा ना ज़ियारत की पता नहीं कितनी मर्तबा ज़ियारत होती होगी, लेकिन जब पहचानते नहीं तो ज़ियारत का फायदा क्या? उनसे ज़ियारत, जब भी किसी मुश्किल में फंसे और निकल आए हो ना, समझो वहां कहीं ना कहीं इमाम ज़माना तुमसे मिले हैं। वो कहते हैं कि अगर हम आपको ना मिले ना, दुनिया तुम्हें खत्म कर दे, तुम खत्म हो जाओ, तुमका आपका वजूद बताता है कि इमाम साथ है। कि इमाम को हम जानते नहीं तो दीदार का क्या फायदा? दीदार का फायदा नहीं ना, मुलाकात का भी कोई फायदा नहीं है। अब मैं और दूसरी मिसालें नहीं दूंगा, और से लोगों को मुलाकातें हो गई, कोई फायदा था? यहाँ तो मारिफत इमाम के, जिसके बगैर जाहिल की मौत इंसान मरेगा, वो भी मारिफत ये नहीं कि बाप का नाम याद रख लो, खुद नाम क्या था, लकब कितने थे, कब पैदा हुआ, क्या ये नहीं मारिफत। ये तो कोई भी कर सकता है। हमसे ज्यादा मुझे लगता है कि दुश्मनों ने नोट करके रखी हुई है। मुमकिन है हम ना बता पाए, लेकिन कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई साम्राज्य, को
کہ جو تیار ہو رہا ہے کہاں سے ظہور کرے گا یہ بھی بتا رہا ہے، اس لیے وہاں فوج اکٹھی کر رہا ہے، لیکن اسے معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، اسے پتا نہیں ہے تیری فوج کام آنے والی نہیں ہے، تیری طاقت کام آنے والی نہیں ہے، تیری طاقت کام آنے والی نہیں، یہ آزمایا ہے، یہ طاقتوروں نے فرعون جیسے نے آزمایا کہ موسیٰ کو ختم کر دے، نہیں کر سکا، نمرود جیسے نے آزمایا ابراہیم کو ختم کر دے، نہیں کر سکا، مشابہت ہے میرے مولا کو ان نبیوں سے اس اعتبار سے، کچھ سنتیں ہیں جو امام ہادی کی وجہ سے، جو کہ کچھ سنتیں جو انبیاء کی ہیں تو وہ موسیٰ کی بھی ہے، جیسے موسیٰ کو نہیں کوئی چاہتا تھا اس وقت کا دور کا بادشاہ کہ وہ دنیا میں تشریف لائے، نجومی نے کہہ دیا تھا بادشاہ کو، فرعون کو ایسا بچہ پیدا ہونے والا تیرے تخت کو الٹ دے گا، وہ اس کا تخت کہتا تھا، اس کا تخت ظلم و جور و فسق و فساد ہو، جو کہ غیر الہیت کا ہر فسق و فجور اس میں موجود تھا، اس کو عدل و انصاف سے بنے گا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس نے بجائے اس کے کہ اپنے تخت کو ان ساری چیزوں سے صاف کرتا، اس نے کہا کہ اس بچے کو نہیں آنے دوں گا، 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا، پھر بھی اللہ نے موسیٰ کو بھیج دیا، گھر میں بھیج دیا، پھر اس کے ذریعے سے نہیں، خود اس کی ماں کے ذریعے سے اس کی کفالت بھی کرائی، تاکہ یہ مقصد تھی کہ اس کافر کے گھر میں کھانا پینا سب کچھ تھا، نہیں، بچے نے کسی ماں کے دودھ کو منہ کو نہیں لگایا تھا جب تک کہ ماں خود نہیں آ گئی تھی، گھر میں یہ اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، نمرود نے آگ میں پھینک بھی دیا، اللہ نے اس منو آگ سے ابراہیم کو بچا کے دکھا دیا، کیا کرے گا کوئی زمانے کا طاقتور ظالم بادشاہ جو کہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسا ہی تھا، آخری 3 اماموں کو ساتھ کے زندانوں میں رکھا، اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے تو پہلے اور بڑھا دیے گئے تاکہ امام زمانہ نہ آ جائے کہ جو وقت کے ظالم بادشاہ کا تخت الٹ دے، فسق و فجور کا، ظلم و جبریت کا تخت الٹ دے، اس نے لاکھ کوشش کی، جاسوس چھوڑے سب کچھ، لیکن اللہ نے اپنی حجت کو زمین پہ اتار دیا امام زمانہ آج کی تاریخ۔ اور پھر وہ سورہ واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا، وقت ختم ہو گیا تھا، جو کہ ذہن ہوتا صرف یہ آپ لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ اللہ جس حجت کو بھیجنا چاہتا ہے، یہ ظالم طاقت والوں کچھ بھی کرے اسے روک نہیں سکتی ہے، بھیجا، دیکھا بھی، خود گھر میں ان کی پھوپھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی موجود تھی، پہلے تو جب کہا کہ آج کی رات رک جائیے تو انہوں نے کہا وجہ بتائی تو حیران ہو گئی کہ کہیں کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر آدھی رات گزر جانے کے بعد عبادت میں مشغول تھی، کیا دیکھا اس کے اور نرجس خاتون کے بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اپنی حجتوں کو بھیجتا ہے نا، ولادت بھی مخفی رکھتا ہے، ولادت کو مخفی، کبھی لوگ دنیا پریشان ہے، کبھی ظہور، کبھی نزول، کبھی ولادت، لیکن ولادت ہوتی ہے، ولادتوں کو مخفی رکھتا ہے کہ ان کی ولادتیں تمہاری ولادتوں جیسی نہیں ہے، نوری مخلوق ہے، یہ پاکی کی حالت میں ماں کے شکم میں بھی ہوتی ہے اور پاکی کی حالت میں دنیا میں بھی آتی ہے، نور کا پردہ جب ہٹا تو سجدے میں تسبیح کرتا ہوا نظر آیا، اٹھا کر کے امام زمانہ جو اس وقت کی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے کیا، جو کہ بچے کو، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس کے حوالے کیا، اس کے حوالے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بھی اس کے حوالے کر رہا ہوں مادر موسیٰ نے جس کے حوالے موسیٰ کو کیا، اب اس کی بھی حفاظت ویسے ہوگی جیسے موسیٰ کی حفاظت ہے کہ ظالم بادشاہ روز دیکھتا ہے، وہیں روز موجود ہوتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا ہے، اسے کہتے ہیں وہ پردہ جو غیبت کا پردہ ہے کہ یہ امام تو دیکھتا ہے لیکن اس کی نگاہ امام کو نہیں دیکھ سکتی ہے، صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد، پھر دیدار ہفتے بعد ہوا تو ایسا لگا کہ مہینے کا بچہ ہے، پھر مہینے بعد دیکھا 2 سال کا بچہ ہے، تاکہ ان کا رشد و نمو بھی ہمارے جیسا نہیں ہوتا، اور یہ وہ ہمارا رب کا امام ہے،
जो हमसे चाह रहा है कि अगर मेरा बनना चाहते हो तो मेरी मर्जी रजा हासिल करो, क्योंकि इनकी रजा अल्लाह की रजा होती है। किसी को दीदार नहीं हुआ तो परेशान ना हो, मुलाकात नहीं हुई तो परेशान ना हो, मुलाकात करते हैं, दीदार करते हैं। बहुत चुके दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं उन लोगों के नाम और वाक़यात और मुलाकातें जो कि हो ही नहीं सकता। ये जो महाराजे हमारे सर पर बैठे हैं ना, ये ऐसे नहीं बैठे हैं, हम बदकिस्मतें देख नहीं सकते इनका। मुझे लगता है कोई दिन ऐसा नहीं होता कि ना देखें मुलाकात। ये निजाम जो चल रहा है ना, ये बगैर हुज्जत के नहीं चल रहा है, ये बगैर मुलाकातों के नहीं चल रहा है। जो कि इस काबिल बनाए कि वो हमसे राजी हो जाए, उनकी रजा हकीकत अच्छी। अगर मर्जी और उनकी रजा हमने हासिल की है, यही बैठे हैं, देखा भी नहीं, मुलाकात भी नहीं, फिर भी मुतमईन रहे, जब जरूरत होगी, जब वो चाहेंगे जरूर मुलाकात करेंगे, जरूर दिलाश। बस हम जो हमसे मुतालिबे हैं हमने पूरे कर। मुतालिबे कौन से हैं? वही जो रसूलुल्लाह के थे, वही जो अली मुर्तजा के थे, वही जो इमाम हसन के थे, वही जो इमाम हुसैन के थे, कोई और नहीं। वही मुतालिबे वक्त के हुज्जत इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला फरज शरीफ के हैं। और वही वजह कि जिन्होंने दुनिया को अली से दूर किया, हसन से दूर किया, हुसैन से दूर किया, वही वजूहात है इमाम ज़माना के लिए भी उससे दूर करने के लिए। वहां पर भी वही बातें हैं। तो जो कि अगर अदालत की वजह से दुनिया अली से दूर हो गई तो समझ लो कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, उनकी अदालत ही होगी जिसकी वजह से दुनिया उससे दूर हो जाएगी, उनकी अदालत ही होगी। वही वो सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से अगर किसी के दिल में मोहब्बत माल और दुनिया है तो समझ लो जैसे वो अली का नहीं हो सका, जैसे कि वासिल हुसैन का नहीं हो सका, यकीन जाती है कि वो इमाम ज़माना का भी नहीं होगा। और जिसे हुब्बे इमाम है उसके सामने कायनात की दौलत भी डाल दी जाए, वो इमाम को छोड़ नहीं सकेगा। ऐसा नहीं मोहतरम, इमाम की हुकूमत की जब वो ज़हूर फरमाएंगे उसकी दुनिया के सामने, और आप भी सभी जानते हैं वो सारी खुसूसियात उस हुकूमत की। अगर अली को मौका होता तो उस वक्त भी ऐसी ही हुकूमत होती, हसन को मौका मिलता उनके जमाने में भी ऐसी ही हुकूमत होती। तो जो कहता है मोहतरम कि ये जमीन अपने खजाने उगल देगी, ये भी इसलिए छुपाती है कि ऊपर गासिब बैठे हैं, जब आदिला बैठेंगे तो ये उखेड़ देगी, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब इसने क्यों खजाने छुपा के रखे हुए हैं? आज भी इसके अंदर ये ताकत है, ये खजाने उगल दे चाहने वालों, खाने वालों के लिए। नहीं उगल रही। क्यों? इमाम के जमाने में ये खजाने सारे सामने आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उस वक्त सामने होंगे, निगाहें पड़ेगी, कहेगी ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। जो कि ये जवाब मिलता हुआ नजर आएगा था। जो कि आज क्यों छुपे हुए हैं, उसका कसूर हमारा है, और इमाम ज़माना भी इसी वजह से छुपे हुए हैं। कसूर हमारा है, उनका नहीं है। वो हमें देख रहे और हमारे बीच में मौजूद हैं। इनका पर्दा ऐसा पर्दा समझिए जिसकी मिसाल सिर्फ, क्योंकि पर्दे की मिसाल देकर के बस महफिल तमाम कर रहा हूँ। जैसे आप अपने घर बनाते हैं नहीं, और आज नए गिलास, नए शीशे लगे चले हैं, जिनमें कोशिश होती है ऐसा शीशा का दरवाजे हम लगाए अपनी खिड़की को कि बाहर से कोई अंदर ना देख सके, लेकिन अंदर वाले बाहर देख रहे हैं। ऐसे शीशे आ गए, रंगीन शीशे। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, पर्दे की मिसाल नहीं, लेकिन ऐसे ही था। यूं ही ऐसे ही पर्दे के पीछे इमाम है कि हम उसे नहीं देख सकते, वो हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा है। यूं तसव्वुर कर लीजिए था, जो कैसा ना मोहतरम, यूं तसव्वुर कर लीजिए। और अगर ऐसे शीशे से अगर अंदर देखना हो तो करना क्या पड़ेगा कि बाहर अंधेरा कर दो, अंदर रोशनी कर दो, तब होगा। तो इसका मतलब है दिन में न ढूंढो अपने मौला को, रात की तारीकी में ढूंढो। अगर पर्दे के उस पार नूर में अपने नूरानी मौला को देखना, दीदार हो जाएगा। फिर रात में निकलने की जरूरत है। जैसे कभी किसी से अली की मुलाकात होती थी कि सर अपने बोझ उठाया हुआ लोगों का महल, लोगों के घरों में अगर इमाम से मुलाकात करना है तो रात में निकलो, इमाम जरूर मुलाकात करेंगे। दिन की रोशनी में निकलने की जरूरत नहीं है। परवरदिगार से दुआ है हमें वाकई माना में
की मौत फरमा। अपने इमाम का दीदार, उसकी खुशनुदी, उसकी रजा हमारे शामिल हाल फरमा। परवरदिगारा, तूने कसम खाई है कि आज की इस रात में जो भी तेरी बारगाह में अपने हाथों को फैलाएगा उसको तू सब कुछ अता करेगा। परवरदिगारा, तू अपनी रजा, अपनी हुज्जत की रजा आज की शब में हमारे नामाए आमाल में लिख दे कि वो हमसे राजी हो जाए। जो उसके मुतालिबात हैं, कोई वाजिब हमसे छूटने ना पाए, कोई हराम हमसे सरजद होने ना पाए, ताकि हम वाकई इमाम के मुहिब बन जाए। परवरदिगारा, ये हाज़रीन और तमाम वो लोग जो आज की शब में तेरी बारगाह में इल्तिमास कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं तौबा व इनाबा के साथ, परवरदिगारा उन सब की तमाम जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। उनके मरीजों को, हाज़रीन के मरीजों को, हाज़रीन में कोई मरीज है, परवरदिगारा आज की शब के सदके में उसे शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। परवरदिगारा, जिनके यहाँ इज़्दिवाजी मुश्किलात हैं, मुश्किलात को दूर फरमा। जिनके यहाँ रोजी रिज़्क़ में मुश्किलात हैं, परवरदिगारा उसे दूर फरमा। जो बेरोजगार हैं, रोजगार अता फरमा। जो साहिबान रोजगार हैं, उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। परवरदिगारा, जो साहिबान रोजगार हैं और वो इस्तिताअत हज रखते हैं, परवरदिगारा हज बैतुल्लाह उन्हें नसीब फरमा। परवरदिगारा, जो मुश्ताक़त ज़ियारत है, परवरदिगारा उन्हें ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा, हमारे गुनाहान सगीरा कबीरा को माफ फरमा। नेक अमाल को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। अमाल सुबत को हमारे नामाए अमाल से महफूज फरमा। हमारे आज के दिन इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनको हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हमें उसके अमाल में शामिल शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।